اس خوفناک سچائی پر 1956 میں مشہور سائنس فکشنل رائٹر آئزیک آئزیموف نے انسانی تاریخ کی سب سے شاہکار کہانی لکھی، جس کا نام تھا دی لاسٹ کویسچن، آخری سوال۔ کہانی شروع ہوتی ہے سال 2061 سے۔ انسان ایک دیو ہیکل سپر کمپیوٹر بنا لیتا ہے اور سورج کی پوری توانائی کو کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن دو سائنسدان اس خوشی کے بیچ ایک خوفناک حقیقت محسوس کرتے ہیں کہ ایک دن یہ سورج بھی بجھ جائے گا۔ وہ اس سپر کمپیوٹر سے ایک سوال پوچھتے ہیں: کیا اس کائنات کو مرنے سے بچایا جا سکتا ہے؟ کیا انٹروپی کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ مشین جواب دیتی ہے: insufficient data for meaningful answer، یعنی بامعنی جواب دینے کے لیے ڈیٹا اس کے پاس ناکافی ہے۔ وقت گزرتا ہے، ہزاروں، لاکھوں اور پھر کروڑوں سال بیت جاتے ہیں۔ انسان امر ہو چکا ہے، موت کو شکست دے چکا ہے، پوری کائنات میں پھیل چکا ہے، لیکن پھر انسانوں پر ایک نیا خوف طاری ہوتا ہے۔ کائنات کے بڑے بڑے ستارے بجھ رہے ہیں، کائنات کی توانائی ختم ہو رہی ہے۔ وہ اپنے دور کے سب سے ایڈوانس کائناتی کمپیوٹر کاسمک اے سی سے پھر وہی آخری سوال پوچھتے ہیں کہ کیا انٹروپی کو پلٹا جا سکتا ہے؟ جواب پھر وہی آتا ہے: ڈیٹا ناکافی ہے۔ کھربوں سال مزید گزر جاتے ہیں۔ بالآخر انٹروپی کائنات کی یہ جنگ جیت لیتی ہے۔ کائنات کی تمام تر قابل استعمال انرجی مکمل طور پر بکھر کر ختم ہو چکی ہے۔ کائنات کا آخری ستارہ بھی راکھ ہو کر بجھ جاتا ہے۔ خلا مکمل طور پر کالی، سرد اور خاموش ہو جاتی ہے۔ ایبسولوٹ زیرو کا وہ سناٹا چھا جاتا ہے جہاں وقت اور مکان، ٹائم اینڈ اسپیس دونوں کا وجود مٹ جاتا ہے۔ انسان بھی اسی کائناتی موت کا شکار ہو کر فنا ہو جاتا ہے، لیکن ختم ہونے سے عین پہلے انسانیت کا آخری دماغ اس سپر کمپیوٹر سے یہی سوال دوبارہ پوچھتا ہے۔ جواب پھر وہی ملتا ہے: insufficient data for meaningful answer، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ انسان چاہے جتنا بھی عروج پالے، وہ موت سے تو شاید بچ نکلے، لیکن وہ کبھی بھی انٹروپی کا حل تلاش نہیں کر سکے گا۔ انسان کبھی اس کائنات کو مرنے سے نہیں بچا سکے گا۔ اس کہانی کے آخر میں دکھایا گیا ہے کہ کائنات مکمل طور پر مر چکی ہے، فزکس کے قوانین ختم ہو چکے ہیں، لیکن وہ سپر کمپیوٹر جو اب خلا اور مادے کی قید سے باہر ایک ہائپر اسپیس میں موجود تھا، اس اندھیرے میں لامحدود وقت تک اپنا حساب لگاتا رہتا ہے، اور بالآخر جب وہ جان لیتا ہے کہ کائنات کو دوبارہ کیسے بنانا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ جواب سننے کے لیے کوئی انسان باقی نہیں بچا۔ تو وہ سپر کمپیوٹر توانائی اور مادے کے اس مکمل عدم، ایبسولوٹ نتھنگنیس میں ایک حکم دیتا ہے: لیٹ دیر بی لائٹ، روشنی ہو جائے، اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ روشنی ہو جاتی ہے۔ ایسیموف کی یہ سائنس فکشن کہانی بالکل وہی جا کر ختم ہوتی ہے جہاں سے قرآن کریم بات شروع کرتا ہے، ایک ایسی طاقت جو وقت، مکان اور مادے کی محتاج نہیں، جو خود اس فزکس اور انٹروپی کے نظام سے باہر ہے، جسے قرآن کریم بدی کہتا ہے۔ وہ مکمل عدم یعنی نتھنگنیس سے کائنات کو وجود بخشتا ہے، جسے کائنات بنانے کے لیے کسی پچھلی توانائی یا مادے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف کہتا ہے: کن، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔